ویلکم بیک۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اپنے اقتدار کے 16ویں سال میں داخل ہو چکی ہے۔ مراد علی شاہ مسلسل تیسری بار صوبے کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، مگر سندھ باسیوں کا سوال یہ ہے کہ صوبے پر مسلسل چوتھی بار حکمرانی کرنے والے اب کچھ کر کے دکھائیں۔ جی ہاں، اندرون سندھ لاکھوں سیلاب متاثرین کی ناقابل بیان دکھ بھری داستانیں دل ہلا دیتی ہیں۔ 1.5 سال پہلے سیلاب سے بے گھر ہونے والے 20 لاکھ خاندان اب بھی فریادی ہیں، جن میں سے 40,000 خاندان وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے آبائی علاقے سیون میں ہیں۔ 17,000 سرکاری اسکول تباہ اور 40 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ سندھ حکومت نے سیلاب سے متاثرہ گھروں کی بحالی کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ برائے سیلاب متاثرین کے نام سے 1 سال پہلے منصوبہ شروع کیا تھا، جس کے لیے عالمی اداروں سے $72 کروڑ یعنی تقریباً 200 ارب روپے کا قرض اور امداد بھی ملی ہے، مگر نہ جانے یہ قدیر رقم کیسے اور کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ اس منصوبے کے تحت سیلاب سے تباہ ہونے والے 25,000 خاندانوں کو چھت مل چکی ہے، جو کل بے گھر خاندانوں کا تقریباً 1.2% بنتے ہیں، یعنی 19,76,000 سیلاب متاثرین خاندان اب بھی بے گھر ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مراد علی شاہ کو ایک بار پھر سندھ کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے اور سیلاب سے تباہ شدہ مکانوں اور تعلیمی اداروں کی تعمیر تیزی سے مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ کی اپنی رپورٹ کے مطابق سیلاب سے تباہ ہونے والے 20,000 اسکولوں میں جزوی نقصانات کا سامنا کرنے والے 3,000 اسکولز کی مرمت کر کے تعلیمی سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جبکہ 17,000 کھنڈر اسکولز تاحال بحالی کے منتظر ہیں۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ سندھ میں اس وقت 40 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور 36,000 فعال اسکولوں میں سے 24,000 یعنی 66% اسکول صرف 1 یا 2 کمروں پر مشتمل ہے۔ دردناک صورتحال، سیلاب کے بعد کی صورتحال، اندرون سندھ جو کیفیت ہے آنکھوں دیکھا حال آپ نے سنا۔ ایک جانب لاکھوں خاندانوں کے سر پر چھت نہیں ہے، دوسری جانب دسیوں لاکھوں بچوں کے جو اندرون سندھ تعلیم جن کو ملنی ہے ان کے لیے اس کا اہتمام نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، اسکولوں کا برا حال ہے۔ مگر اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمیں آج جوائن کر رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر شیریں مصطفیٰ، سیکرٹری تعلیم سندھ کی ہیں، اور آئی ریئلی اپریشیٹ کہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں تشریف لائی ہیں، کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ حکام اس قسم کی صورتحال کا سوال جواب کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ جو صورتحال ہم نے جو سامنے رکھی ہے، خاص طور پہ پوسٹ سیلاب جو صورتحال ہے اور اس وقت ایک ڈیزاسٹر کی کیفیت ہے، یہ پوری ہے۔ پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا سٹیٹس ہے آپ کے نزدیک سیلاب کے بعد جو اندرون سندھ اسکولز کا تعلیم کا جو نظام ہے وہ کس حد تک تباہ برباد ہوا ہے اور کس حد تک بحال ہوا ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ ایشو اور چیلنج سب کے سامنے ہے۔ 2022 کا جو سیلاب تھا وہ اس کی نوعیت کیا تھی، اس کا کوانٹم کتنا تھا، اس سے تباہی کتنی پھیلی۔ 21 لاکھ گھر جو گورنمنٹ آف سندھ بنا رہی ہے، تو انفراسٹرکچر پبلک کا ہو پرائیویٹ کا ہو وہ خراب ہوا تھا، کیونکہ یہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا تھا، یہ ریورائن نہیں تھا جیسے عام طور پہ اسکولوں میں جا کے قدرتی آفت تھی۔ تو اس کے کوانٹم سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، انٹرنیشنل ایجنسیز بھی مانتی ہیں۔ تو اسکول اگین انفراسٹرکچر کے مسئلے مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن وہ متاثر ضرور ہوئے۔ لیکن اس کی بحالی کا کام تبھی شروع ہو گیا تھا، جیسے آپ نے شروع میں اپنی انٹروڈکشن میں بتایا کہ 3,000 کے قریب ہم نے بنا دیے تھے اسکول، اور کافی ایسے بھی ہیں جس میں میک شفٹ اسکول بھی ہیں جس میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ باقی بحالی کا کام اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جتنا بھی فوکس تھا گورنمنٹ کا، ہماری جو ADP یعنی اینول ڈیولپمنٹ پلان تھا ہمارا 2023-24 کا، جو اس وقت چل رہا ہے اور جون میں ختم ہوگا، اس میں ہم نے تقریباً 208 کے قریب اسکیمیں تھیں، جس میں سے آدھی سے زیادہ ریکنسٹرکشن کی طرف تھی، جو فلی ڈیمیجڈ اور پارشلی ڈیمیجڈ اسکولوں کی تھی۔ میں آپ کو جو آپ نے فگر بتائی 19,000 تقریباً 808 اسکول جو ہماری سروے کے حساب سے آئے تھے، جس میں سے ہم اگر 3,000 نکال بھی دیں تو کوئی 12,000 کے قریب 12,000 پلس کے قریب ہیں جو پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں، اور جو فلی ڈیمیج ہوئے ہیں وہ 7,000 پلس کے قریب اسکول ہیں۔ اب ان کی بحالی کا سلسلہ اس طرح تھا کہ ہمیں کچھ ہمارے لیے مسائل تھے، وہ یہ یوں تھے کہ اگست سپٹمبر سے لے کے میں نے سپٹمبر میں اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا، ڈیولپمنٹ پلان بھی بن چکا تھا، لیکن الیکشن کی وجہ سے ڈیولپمنٹ پروسیس جو نئی اسکیموں کا تھا وہ اس پہ قدغن لگ گئی تھی کہ ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے، تو لہذا ان نئی اسکیموں پہ ہم کام نہیں کر پائے، اسٹارٹ نہیں کر پائے۔
لیکن 2 ونڈوز تھیں ہمارے پاس جس میں ہم نے کافی کام کیا ہے، جو فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک یہ تھی کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک کے پروجیکٹ، چلتے ہوئے پروجیکٹ تھے ہمارے، جس میں انہوں نے کچھ فنڈس ری پرپز کیے تھے، کہیں ایڈیشنل فائنانسنگ دی تھی، یورپین یونین، اور اس کے علاوہ جو نا وہ چائنیز گرانٹ ہمارے پاس جو ہمارے موجود ہے، اسے ہم بحالی کا کام ہم نے اسٹارٹ کیا، ان کے ساتھ نیگوسیٹ کیا، اور چائنیز تو گرانٹ کے ذریعے وہ لوگ گھر بنا کے خود اسکول خود بنا کے دیں گے، باقی جو نا وہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جلدی شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ الیکشن کی وجہ سے جہاں پہ اے ڈی پی پہ ہم کام نہیں کر پائے، وہاں پہ پولنگ اسٹیشنز ہمارے اسکولی ہوتے ہیں، جیسے آپ کی معلومات ہے، تو 10,000 ہمارے اسکول ایسے تھے جو پولنگ اسٹیشن کے زمرے میں آ گئے، تو ان کی مرمت، ان میں مسنگ فیسلٹیز پہنچانا اور وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا کام کرنا، خاص طور پہ جو فلڈ ڈیمیج ہوئے تھے، وہ ہم نے 10,000 کے قریب اسکول ایسے ہیں جن میں یہ کام کیا ہے۔ مختلف قسم کی مسنگ فیسلٹیز تھی، ریکنسٹرکشن تھی، کہیں باؤنڈری گر گئی تھی، کہیں واش روم گر گیا تھا، چھت گر گئی تھی، کہیں پہ الیکٹریسٹی کا کام تھا، تو یہ جو ریہیبلیٹیشن کا کام تھا، اس کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے مسنگ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا اور دوسرا تھا ریکنسٹرکشن کرنا۔ تو 10,000 کے قریب اسکول، جیسے آپ نے فگر بتائی، تو اس میں کافی کام ہو چکا ہے اور ہم نے اس کی ایک رپورٹ بھی ترتیب دے دی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اب گورنمنٹ بھی آ گئی ہے، چیف منسٹر دوبارہ آ گئے ہیں، سارا آپ کا ہر چیز بحال ہو گئی ہے، 16 سال سے بہرحال حکومت ہے، آپ کا تو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اب کے لیے کیا تیاری ہے کہ اب کوئکلی ان چیزوں سے لرن کیا جائے اور کوئکلی اس کام کو بہت ریپڈ سپیڈ کے ساتھ مکمل کیا جائے، اس کی کیا تیاری ہے؟ جی کامران صاحب، اس میں جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ جو 10,000 پولنگ اسٹیشن تھی، وہ بھی ظاہر گورنمنٹ آف سندھ کے اپنے فنڈ سے بن رہی تھی، اس کی ریہیبلیٹیشن بھی ایجوکیشن پرائرٹی ہے۔ اس کا اندازہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے جس دن اوتھ لیا تھا، سیکنڈ ڈے پہ جو میٹنگ ہوئی تھی وہ فلڈ ریکنسٹرکشن پہ ہوئی تھی، اور اس ساری میٹنگ میں سب سے زیادہ جو فوکس تھا ان کا، اپارٹ فرام ادر ڈپارٹمنٹس جو اریگیشن کی بحالی ہے یا دوسرے ہے، ایجوکیشن واز ایٹ فور فرنٹ، کیونکہ ایجوکیشن پرائرٹی ایجنڈا تھا۔ تو ہم بہت اسپیڈ کے ساتھ جو ہمارا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے، اس کی اسکیموں کی منظوری اور اپنی فورسز کو موبلائز کیا ہوا ہے، کیونکہ نئی اسکیموں پہ پابندی ختم ہو گئی ہے اور ہمارے لوگ گراؤنڈ پہ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اور ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح یقینی بنا رہی ہیں کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، جو بھی رقوم ہیں، انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، یہ ساری چیزیں یہ پوری ایمانداری سے خرچ ہو، ٹرانسپیرنٹ سارا سسٹم رہے اور اس میں کوئی کرپشن نہ ہو؟ اس کے لیے دو میکینزم ڈپارٹمنٹ کی لیول پہ ہیں، اس کے علاوہ دوسرے لیئرز بھی ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے۔ ایک ہمارا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن سیل ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا خود، اس کو ہم نے بہت فعال بنایا ہوا ہے، اور ایک ڈیش بورڈ بنا رہے ہیں ہم اپنی انجینئرنگ ونگ کے ساتھ، اور وہ جو سینسس کرتے ہیں پلس جو ہماری مانیٹرنگ ٹیم فیلڈ میں ہے اس کے ساتھ جو مل کے کام کر رہے ہیں، تو یہاں سے ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے۔ اینڈ اگین یہ دوبارہ بولوں گی کہ فلڈ ریکنسٹرکشن از پرائرٹی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم۔ اس کے علاوہ جو دوسری پرائرٹیز ہیں جو یہ حکومت پہلے کر کے گئی تھی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کنٹینیو رہا، وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ یہ بھی آپ کے توسط سے سب کو بتانا چاہیں گے کہ سندھ واحد وہ صوبہ ہے جہاں پہ ٹیچنگ لائسنس پالیسی پہ ہم نے کام کیا، ہم نے اس کو انفولڈ کیا، اس کا ایگزام کیا، ابھی جو ہے نا وہ ہم اساتذہ کو لائسنس دیں گے۔ یہ ایک ہمارا قدم ہوگا ٹورڈز کوالٹی ایجوکیشن۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شیریں مصطفیٰ، سیکرٹری ایجوکیشن گورنمنٹ آف سندھ ہمارے ساتھ تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔